اچھی ماں بننے کے تقاضے کیا ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے اس حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جس کا کام انسانیت کی بقا کے لیے اسے اچھا انسان بنانا ہے۔ چونکہ بچے کا ذہن شفاف آئینے کی مانند ہوتا ہے، اس لیے والدہ اگر بچے کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرتی ہے تو بچہ بڑا ہو کر اسلامی معاشرے کا مفید رکن بن سکتا ہے اور معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اچھی ماں بننے کے چند تقاضے ہیں۔ سب سے پہلی بات، محبت و شفقت کا اظہار۔ بچوں کے لیے ماں کے جذبہ محبت و شفقت کا اظہار انہیں اعتماد اور ذہنی آسودگی فراہم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اس جذبے کا اظہار کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں یہ یقین دلائے کہ وہ ان سے غیر مشروط محبت کرتی ہے۔ نمبر 2، بچوں کی بات توجہ سے سننا۔ بچوں کے معاملات میں دلچسپی لینی چاہیے اور ان کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے اور ان کی زندگی میں خود کو شریک رکھنا چاہیے۔ اگر بچے کسی الجھن یا پریشانی کا شکار ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے اور انہیں مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، نظم و ضبط کا قیام۔ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو تحفظ کا احساس فراہم کرتے ہوئے گھر میں نظم و نسق کا اہتمام کرے، ہر کام کے لیے وقت کا تعین کرے، مثلاً بچوں کو سلانے کا وقت، کھلانے کا وقت، کھیل کود کا وقت، تاکہ بچے بچپن ہی سے وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی ہو سکیں۔ نمبر 4، تعریف و توصیف۔ بچوں کے اچھے عمل پر ان کی خوب تعریف اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں خصوصاً بہن بھائیوں کے ساتھ ہرگز نہ کرے، کیونکہ ہر بچہ منفرد اور جدا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انہیں یہ احساس دلائے کہ منفرد و جدا ہونا اچھی بات ہے۔ موازنہ کرنے سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 5ویں چیز، بلا وجہ تنقید سے گریز۔ بچوں پر بلا وجہ تنقید اور نکتہ چینی کرنے سے احتراز برتا جائے۔ اگر بچے کسی ناپسندیدہ فعل کے مرتکب ہو بھی جائیں تو انہیں پیار سے سمجھائے کہ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے۔ ملامتی جملے مثلاً تم بہت برے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس طرح کے جملے ہرگز استعمال نہ کرے۔ انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کرے بلکہ علیحدہ لے جا کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور پیار سے سمجھائے۔ 6ٹھی چیز اور انتہائی ضروری چیز، قابل تقلید نمونہ۔ والدہ بچوں کو جس سانچے میں ڈالنا چاہتی ہے اس کے لیے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہ کرے بلکہ ان کے سامنے خود کو بطور نمونہ پیش کرے، کیونکہ انہیں ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہے جسے وہ عملی طور پر دیکھ سکیں۔ بچے خود جو دیکھتے اور سنتے ہیں اس کا اثر جلدی قبول کر کے اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رول ماڈل بچوں کے لیے ماں سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بچوں کی کردار سازی میں والدہ کے کردار کی اہمیت کیا ہے تو یاد رکھیے، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت اور کردار سازی کے لیے والدہ کا بہترین کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، اور علامہ اقبال نے کہا کہ قوموں کی تاریخ اور ان کا ماضی و حال ان کی ماؤں کا فیض ہے۔ اگر ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ہر عظیم شخصیت کے پیچھے ماں کا کردار کار فرما نظر آئے گا۔ مثلاً امام حسن و حسین، حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی، ان کی شخصیت سازی میں ان کی والدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت اہم کردار ہے۔ اسی طرح سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام غوثیت پر فائز ہونے میں والدہ کی تربیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے اور عوام و خواص ان سے آج تک فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی اگر ولایت کا درجہ ملا تو والدہ کی تربیت کا بہت زیادہ اثر تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے فرزند کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی۔ اسی طرح علامہ اقبال کے نام سے کون واقف نہیں، آپ کی والدہ صالح اور خدا ترس خاتون تھی۔ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ شاعر مشرق بنے، جن کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ اور شعور اور بیداری عطا کی۔ مذکورہ واقعات کی روشنی میں آج بھی ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت انہی عظیم ہستیوں کے نقوش پر کریں، یوں ان کی نسلیں بھی تاریخ کے صفحات کا روشن باب بن سکیں گی اور ملت اسلامیہ کے لیے حتمی گوہر کی طرح اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر جگمگائیں گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔